پروفیسر احمد، آج ہم کس آیت الہی پر غور کریں گے؟ پچھلی بار تو آپ نے دماغ کی کمپلیکسٹی پر حیران کر دیا تھا۔ فاطمہ، آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کریں گے جو ہمارے اندر ہے، جسے ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں، مگر وہ خود میں قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ ہم بات کریں گے انسانی زبان کی۔ زبان مطلب ٹنگ؟ وہ تو بس ایک مسل ہے جو بولنے اور کھانا کھانے میں مدد کرتی ہے نا؟ بس ایک مسل؟ فاطمہ، یہی تو غلط فہمی ہے۔ یہ صرف ایک مسل نہیں، بلکہ انجینئرنگ، بائیولوجی اور نیورولوجی کا ایک بے مثال ماسٹر پیس ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس چھوٹی سی زبان میں کتنی مسلز ہیں؟ شاید 2 یا 3 جو ہمیں اسے ہلانے میں مدد کرتی ہیں۔ نہیں فاطمہ، ہماری زبان میں 8 الگ الگ مسلز ہیں، جن میں سے 4 انٹرنزک یعنی اندرونی اور 4 ایکسٹرنزک ہیں۔ یہ سب مل کر اسے اتنی ورسٹیلٹی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! 8 مسلز اتنے سے آرگن میں؟ یہ تو کافی زیادہ لگتی ہیں۔ اور صرف مسلز ہی نہیں، اس کا سرفیس ایریا جو پیپلے سے بھرا ہوتا ہے، اس پر آپ کو 2000 سے 8000 تک ٹیسٹ بڈز ملیں گے، اور کچھ لوگوں میں تو 10,000 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہزاروں ٹیسٹ بڈز، ہر ایک کا اپنا کام؟ بالکل، اور ہر ٹیسٹ بڈ میں 50 سے 100 تک ٹیسٹ ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں۔ سوچئے ایک چھوٹے سے حصے میں کتنی گہرائی ہے۔ یہ ہمیں 5 بنیادی ذائقے یعنی میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا اور امامی پہچاننے میں مدد کرتے ہیں، اور شاید اب کچھ نئے بھی ڈسکور ہو رہے ہیں۔ یہ تو سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے۔ میں تو بس اسے ایک گوشی مسل سمجھتی تھی۔ اور یہ صرف ذائقے کی بات نہیں، زبان کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے دماغ سے 5 الگ الگ کرینیل نروز کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ہر نرو کا اپنا خاص کام ہے، بولنے سے لے کر کھانے تک۔ 5 نروز، 8 مسلز، ہزاروں ٹیسٹ بڈز، یہ تو کسی ہائی ٹیک سینسر ارے سے کم نہیں لگ رہا۔ ہرگز نہیں۔ اور اس کی سینسٹیوٹی، یہ صرف ذائقے نہیں بلکہ ٹیمپریچر اور ٹیکسچر کو بھی پہچانتی ہے۔ زبان کی سرفیس پر ہزاروں ٹریکٹائل ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو 1-2 مائکرو میٹر تک کی رفنس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مائکرو میٹر اتنی چھوٹی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے؟ یہ تو انکریڈبل ہے۔ بالکل، اور یہ سب کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے بولتے ہیں، کھاتے ہیں، نگلتے ہیں۔ یہ خود میں اللہ کی قدرت کا ایک کھلا نشان ہے۔ سبحان اللہ! سچ میں پروفیسر، میں نے کبھی اتنی گہرائی سے نہیں سوچا تھا کہ زبان اتنی کمپلیکس ہو سکتی ہے۔ یہ تو میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے فاطمہ، ابھی تو ہم اس کی انجینئرنگ مارولز اور اس کی لاجواب صلاحیتوں میں گہرائی سے اتریں گے۔ میں سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ تو چلیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر، آپ نے زبان کو انجینئرنگ مارول کہا، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انجینئرز کو حیران کر دے؟ بہت کچھ فاطمہ۔ پہلی بات اس کا سٹرکچر۔ زبان ایک مسکولر ہائیڈروسٹیٹ ہے، مطلب اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے جس سے مسلز اٹیچ ہوں۔ یہ مسلز ہی ہیں جو آپس میں اور انکمپریسبل فلوئڈز کے اگینسٹ کام کر کے اسے شکل اور حرکت دیتے ہیں۔ مسکولر ہائیڈروسٹیٹ، جیسے آکٹوپس کی ٹینٹیکلز یا ایلیفنٹ کی ٹرنک؟ تو یہ بالکل انسانی ہاتھ کی طرح کام نہیں کرتی جو ہڈیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ایک ایسی فلیکسیبلٹی اور اسٹرینگتھ دیتی ہے جو کسی بھی روبوٹک آرم کے لیے حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس کی ہر مسل فائبر کی ڈائریکشن الگ ہوتی ہے، لانگیٹیوڈنل، ٹرانسورس، ورٹیکل، جس سے یہ ہر ڈائریکشن میں موو کر سکتی ہے، لمبی، چوڑی، پتلی ہو سکتی ہے۔ یہ تو کمال کی ڈیزائن ہے، بنا ہڈیوں کی اتنی طاقت اور فلیکسیبلٹی۔ دوسرا مارول اس کی انفارمیشن پروسیسنگ سپیڈ ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو زبان 100 سے زیادہ مسلز، صرف زبان کی نہیں، جو، تھروٹ، لپس کی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ آپ 1 سیکنڈ میں 14 ساؤنڈز تک پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں 14 ساؤنڈز؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بولنا اتنا کمپلیکس ہوتا ہوگا۔ اور تیسرا، اس کی سیلف ریپیئر اور ری جنریشن کیپیبلٹی۔ آپ کے ٹیسٹ بڈز ہر 10 سے 14 دن میں ری جنریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کی زبان پر چوٹ لگ جائے یا آپ گرم چیز کھا لیں تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔
یہ تو کسی بھی ہیومن میڈ مشین میں نہیں ہے. ہمارے روبوٹس کو تو مینٹیننس اور پارٹس ریپلیسمنٹ چاہیے ہوتے ہیں. بالکل. چلیے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ایک ماڈرن روبوٹک آرم جو سرجیکل پروسیجرز میں یوز ہوتی ہے وہ بھی ملٹی ایکسس موومنٹ آفر کرتی ہے، لیکن اس کی پارٹس کاؤنٹ، انرجی کنزمپشن اور سیلف ریپیئر کیپیبلٹی کا انسانی زبان سے کوئی مقابلہ نہیں. تو ہماری زبان روبوٹک آرم سے کن طریقوں سے بہتر ہے؟ کم از کم 5 طریقوں سے دیکھیے. سائنس آف اللہ. روبوٹک آرم میں ہزاروں میکینیکل اور الیکٹرانک پارٹس ہوتے ہیں. زبان میں سیلز، ٹیشوز، نروز اور مسلز کا ایک سیملیس انٹیگریٹڈ نیٹ ورک ہے. کوئی نٹس اور بولٹس نہیں. زبان کم سے کم انرجی میں کام کرتی ہے. روبوٹک آرم کو چلانے کے لیے ہیوی پاور سپلائی چاہیے. زبان آپ کے جسم کی میٹابولزم سے انرجی لیتی ہے، جو بہت ایفیشنٹ ہے. زبان خود کو ٹھیک کر سکتی ہے، جیسے ٹیسٹ بڈز کی ریجنریشن. روبوٹس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے اور انہیں انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے. زبان ایک ہی وقت میں ٹیسٹ، اسپیچ، سوالوئنگ اور یہاں تک کہ منہ کی صفائی کا کام کرتی ہے. کوئی روبوٹ اتنے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا. زبان کمپیکٹ، لائٹ ویٹ ہے اور ہر طرح کے فوڈ ٹیکسچرز اور اسپیچ پیٹرنز کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے. روبوٹک سسٹمز اکثر بڑے اور ریجڈ ہوتے ہیں اور انہیں اسپیسیفک ٹاسکس کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے. یہ کمپیریزنز تو آنکھیں کھول دینے والے ہیں. ہماری ٹیکنالوجی ابھی بھی بایولوجیکل سسٹم سے بہت پیچھے ہے. اور اب ذرا میتھمیٹیکل امپروبیبلٹی پر غور کریں. زبان کے ہر حصے کو مسلز، نروز، ٹیسٹ بڈز، سلائیوا گلینڈز جو روزانہ 1 سے 1.5 لیٹر سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں کو صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر فنکشن کرنا چاہیے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز غلط ہو تو پورا سسٹم بیکار ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رینڈم فارمیشن کا چانس بہت کم ہے. بہت کم. اگر ہم صرف ٹیسٹ بڈز کی فارمیشن کا چانس لیں، ہر ٹیسٹ بڈ میں 50 سے 100 سیلز، ہر سیل میں اسپیسیفک ریسیپٹرز اور پھر ان ریسیپٹرز کا دماغ سے صحیح کنیکشن. اس کی پروبیبلٹی صرف رینڈم چانس سے اتنی کم ہے کہ یہ 1 in 10⁻50 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسی فگر ہے جو کاسمولوجیکل کانسٹنٹس کی فائن ٹیوننگ سے بھی زیادہ امپروبیبل ہے. 10⁻50؟ یہ تو پریکٹیکلی امپاسبل ہے. یہ نمبر تو یونیورس میں ایٹمز کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. بالکل. یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے. پورے سسٹم کی فنکشننگ کا چانس تو اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس خود کہنے لگتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عظیم حکمت اور تخلیق کی قدرت ہے. اللہ اکبر. پروفیسر، میں یہ سب سمجھ رہی ہوں، لیکن کچھ لوگ جیسے ایولیوشنسٹس تو کہتے ہیں کہ یہ سب گریجول ڈیولپمنٹ ہے، کہ زبان پہلے صرف کھانے کے لیے تھی، پھر رفتہ رفتہ بولنے کے لیے ایوالو ہوئی. اچھا سوال ہے فاطمہ. یہ ایک عام مطالعہ ہے، لیکن ہم اس کا جواب سائنٹیفک اور لاجیکل طریقے سے دیں گے. پہلا پوائنٹ، irreducible complexity. Irreducible complexity؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بایولوجیکل سسٹمز ایسے ہوتے ہیں جن کے تمام پارٹس کا ایک ساتھ موجود ہونا ضروری ہے، تبھی وہ فنکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ ان میں سے ایک بھی حصہ نکال دیں تو پورا سسٹم بیکار ہو جائے گا. زبان کا اسپیچ فنکشن بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زبان صرف آدھی ایوالو ہوئی ہوتی تو وہ بولنے کے لیے بیکار ہوتی. بالکل. بولنے کے لیے زبان، لیرنگس یعنی وائس باکس، سانس لینے کا سسٹم اور دماغ کے اسپیچ سینٹرز کا ایک انٹریکیٹ اور سنکرونائز طریقے سے کام کرنا ضروری ہے. اگر زبان صرف تھوڑی سی بولنے کے لیے ایوالو ہوئی ہوتی تو اس تھوڑی سی ایولیوشن کا کوئی سروائیول ایڈوانٹیج نہیں ہوتا. یہ ایک آل اور نتھنگ سسٹم ہے. تو گریجول ایولیوشن کا کانسیپٹ یہاں فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بیکار سسٹم نیچرل سلیکشن میں سروائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک سمجھیں. اب دوسرا عام اعتراض. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی زبان میں پور ڈیزائن ہے یا ریڈنڈنسی ہے، جو ایولیوشن کا نتیجہ ہے، نہ کہ ڈیزائن کا. ہاں، میں نے بھی سنا ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ ویسٹیجل آرگنز ہیں یا سب آپٹیمل ڈیزائنز ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. زبان کے کانٹیکسٹ میں جو چیز ریڈنڈنسی لگتی ہے
وہ اصل میں ملٹی فنکشنالٹی اور روبسٹنس ہے۔ مثلاً اگر ایک ٹیسٹ بڈ ڈیمیج ہو جائے تو ہزاروں دوسرے ہیں جو کام کرتے رہیں گے۔ یہ ریڈنڈنسی نہیں بلکہ سسٹم کی ریلائبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی ہے۔ اس کی ہر حرکت آپٹیمائزڈ ہے، چاہے وہ بولنا ہو یا کھانا نگلنا۔ تو جو چیز انہیں پور ڈیزائن لگتی ہے وہ اصل میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی اڈیپٹیبلٹی اور بیک اپ سسٹم ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے مضبوط اعتراض کہ یہ سب رینڈم میوٹیشنز اور نیچرل سلیکشن سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے کسی ڈیزائنر کی ضرورت نہیں۔ یہی سب سے مشکل پوائنٹ ہے میرے لیے۔ کہتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی اور پروبیبلٹی کیلکولیشنز کا سہارا لیں گے۔ زبان کی فارمیشن صرف کمپلیکس نہیں ہے بلکہ اسپیسیفائڈ کمپلیکس ہے، مطلب اس کی کمپلیکسٹی ایک خاص پیٹرن اور مقصد کے تحت ہے، یہ صرف رینڈم کمپوننٹس کا ڈھیر نہیں۔ ہم نے ایکٹ 2 میں دیکھا کہ صرف ٹیسٹ بڈز کی رینڈم فارمیشن کی پروبیبلٹی 1 × 10⁻50 سے بھی کم ہے۔ اب سوچئے اس کے ساتھ 8 مسلز، 5 نروز، سیلیوری گلینڈز اور دماغ کے اسپیچ اور ٹیسٹ پروسیسنگ سینٹرز کا ایک ساتھ پرفیکٹلی سنکرونائز طریقے سے ایوالو ہونا۔ اگر ہم ان سب کمپوننٹس کی انڈیپینڈنٹ رینڈم فارمیشن کی پروبیبلٹیز کو ملٹیپلائی کریں تو یہ نمبر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ یہ یونیورس کے ایٹمز کی تعداد اپروکس 10⁻80 سے بھی کہیں زیادہ امپروبیبل بن جاتا ہے۔ یہ نمبرز سائنس کی زبان میں پریکٹیکل امپاسبلٹی کہلاتی ہے۔ اتنی کم پروبیبلٹی، یہ تو سچ میں حیران کن ہے۔ تو چاند سے یہ سب بنانا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پروبیبلٹی کی حدود پار کر جاتے ہیں تو ہمیں چانس کی بجائے ڈیزائن اور پرپس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ زبان صرف بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے، اس میں ایک مقصد اور حکمت ہے، اور یہی فائن ٹیوننگ ہے۔ میرا سائنٹیفک مائنڈ اب اس لاجک کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ صرف ایکسیڈنٹس کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف شروعات ہے فاطمہ۔ جب سائنس اپنی حدود تک پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظیم تخلیق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ پروفیسر، کیا قرآن میں بھی زبان یا اسپیچ کے بارے میں کچھ ذکر ہے جو ان سائنٹیفک ڈسکوری سے میل کھاتا ہو؟ بالکل فاطمہ، قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اس میں انسانی تخلیق اور اس کی صلاحیتوں کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے جو آج کی سائنس سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ پہلی اور سب سے ڈائریکٹ آیت سورہ الرحمن 55:3-4 میں اللہ فرماتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ بولنا سکھایا، یہ تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے اسپیچ سے۔ دیکھیے، بیان کا مطلب صرف بولنا نہیں بلکہ اظہار خیال، وضاحت، فصاحت ہے۔ یہ صرف آواز نکالنا نہیں بلکہ کمپلیکس آئیڈیاز کو الفاظ میں ڈھالنا ہے۔ جو ہم نے زبان کی کمپلیکس آرٹیکولیشن اور نیورل کنٹرول میں دیکھا وہ اس بیان کی عظیم صلاحیت کو واضح کرتا ہے۔ یہاں دل سے مراد عقل یا ذہن ہے، اور کان اور آنکھیں سینسری آرگنز۔ زبان بھی تو ایک اہم سینسری آرگن ہے۔ بالکل، اور اس میں جو شکر کا پیغام ہے وہ ان نعمتوں پر غور کرنے اور انہیں سمجھنے سے آتا ہے۔ جب ہم زبان کی کمپلیکسٹی سمجھتے ہیں تب شکر کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ تیسری آیات سورہ الملک 67:23، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ کہو، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے سننے، دیکھنے کی قوت اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یہاں بھی وہی تھیم ہے۔ تو قرآن انسان کو اس کی کریشن اور سینسز پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور زبان کے لیے عربک روٹ ورڈ ہے LSN، اس سے ہی لسان یعنی ٹنگ یا لینگویج بنتا ہے۔ جب ہم اس کی سائنٹیفک کمپلیکسٹی دیکھتے ہیں تو لسان کا مقام اور بھی بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بھی زبان کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث زبان کے استعمال کی ذمہ داری پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ تو سچ ہے، ہم اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں اس کا حساب بھی ہوگا۔ دیکھیے فاطمہ،
1400 سال پہلے جب یہ آیاتیں نازل ہوئی تھیں، اس وقت انسان کو زبان کی انٹرنل ورکنگ، اس کی مائکرو انیٹمی، نیورل کنیکشنز یا اس کی انجینئرنگ اتنی تفصیل سے معلوم نہیں تھی، لیکن قرآن نے اسے اللہ کی نشانی بتایا۔ آج جب سائنس ان گہرائیوں کو کھول رہی ہے تو قرآن کی سچائی اور اللہ کی حکمت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے قرآن کا سائنٹیفک میریکل ہے۔ وہ چیزیں جو صدیوں بعد ڈسکور ہوئیں، ان کا اشارہ پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ یہی تو آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ یہ ہمیں صرف علم نہیں دیتی بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے میری سوچ کی سمت ہی بدل دی ہے۔ میں زبان کو ایک معمولی آرگن سمجھتی تھی، لیکن اب یہ مجھے اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان نظر آ رہی ہے۔ یہی تو علم سے ایمان کا سفر ہے فاطمہ۔ جب آپ سائنٹیفک نالج یعنی علم حاصل کرتی ہیں اور اسے اللہ کی تخلیق میں دیکھتی ہیں تو آپ کا ایمان یعنی فیتھ گہرا ہوتا ہے۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی کتنی گہرائی اور مقصد ہے۔ یہ صرف چانس نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور جب آپ کا ایمان گہرا ہوتا ہے تو وہ آپ کو احسان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں ایکسلنس۔ اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے اس پر بھی غور کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی زبان کو صرف بولنے یا کھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھی باتیں کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ زبان ہمیں ملی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے، لوگوں کو اچھی بات سکھانے کے لیے اور حق کی گواہی دینے کے لیے۔ اس کی ہر حرکت، ہر لفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اب اپنی زبان کے استعمال پر زیادہ توجہ دوں گی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زبان کی ڈیزائن ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ اتنی کمپلیکس اور انٹیگریٹڈ سسٹم جو جسم کے ہر دوسرے حصے کے ساتھ ہارمونیسلی کام کرتا ہے، یہ صرف ایک واحد عظیم اور قادر کریٹر کی نشانی ہے۔ کوئی اور اس کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ ایک ہی کریٹر، ایک ہی ڈیزائن، پورے یونیورس میں۔ تو فاطمہ، جب بھی آپ کچھ کھائیں یا کچھ بولیں یا کسی کی بات سنیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی زبان کی اس عظیم صلاحیت پر غور کیجیے۔ یہ آپ کو اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کی یاد دلاتی رہے گی۔ پروفیسر، آپ نے آج مجھے ایک نیا نظریہ دیا ہے۔ میرا علم اور ایمان دونوں بڑھے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے فاطمہ۔ ہر روز اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرو، چاہے وہ آسمان میں ہوں یا تمہارے اپنے جسم میں، کیونکہ ہر نشانی تمہیں اس کی طرف لے جاتی ہے۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں اب ان نشانیوں کو اور گہرائی سے دیکھوں گی۔ الحمدللہ۔